اصول پہ بیٹھا ہوں, گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اگر ایک ہفتے بھی ایسے تسبیح پڑھ لی, خدا شاہد ہے آپ کی معنویت کو ایسی مدد ملے گی جو آپ نے زندگی میں کم دیکھی ہو. اگر آپ ایک ہفتے ایسی تسبیح پڑھ لی جو میں نے بھی آپ سے عرض کی, یہ آپ کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ ہر واجب نماز کے بعد, فجر کے بعد بھی, ظہر کے بعد بھی, عصر, عشاء, مغرب, عشاء, ہر واجب نماز کے بعد ایسے پڑھی. تو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی, ایک دفعہ پاکستان سے باہر ایک شہر میں تھا, وہاں میں نے تسبیح کا ایک طریقہ کار عرض کیا. جو میرے میزبان تھے ان میں کسی نے کہا کہ مولانا میں یہ ٹرائی کروں تو مجھے کتنے دنوں میں اثر ملے گا؟ میں نے یہی کہا, میں نے کہا ایک ہفتے کے اندر اندر اثر نصیب ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کروں. ابھی میں مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہو رہا تھا, عشاء نہیں پڑھی تھی, دیکھا وہ فوراً آئے اور کہا کہ مولانا آپ نے شاید غلط کہہ دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ مجھے پہلی تسبیح کے بعد اس کا اثر نظر آ گیا. 1000 کے برابر ثواب تسبیح کا ہے. تو آپ اپنی زندگی میں تسبیح کو جس طرح آپ کے والدین کہتے تھے نا واجب ہے, واجب ہی سمجھیں, واجب ہی سمجھیں. صرف ایک کام کر لیں, اس کو بھی اور زیارت پڑھنے کو بھی تھوڑا سا بہتر کر, تھوڑا سا بہتر کر لیں. اب آج میں آپ کا تھوڑا سا وقت لے کر تسبیح کے سلسلے میں کچھ نکات عرض کروں گا, اور وہ جو ہمارا رول آف تھمب ہے کہ 15 سے 20% لوگ عمل کر لیں گے, باقی نہیں کریں 15 سے 20% لوگ تو کر ہی لیتے ہیں. تو آپ میں انشاءاللہ توقع کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کے اوپر عمل کیجیے گا, اور خدا نے توفیق دی تو زیارت پہ بھی عرض کر دوں گا, لیکن تسبیح کے اوپر تو ضرور اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ہم نے کبھی اس کے اوپر پوری ایک مجلس بھی پڑھی ہے, ریکارڈ ہوئی, بہت زیادہ سنی گئی, دیکھی گئی, لیکن اب میں آپ کا اتنا وقت نہیں لینا چاہوں گا, تو میں 5-10 منٹ کے اندر اندر اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ہم نے یہ نوٹ کیا کہ لوگ تسبیح کو پڑھنے میں کتنی دیر لگاتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں, 200 لفظ ہیں تسبیح میں, 200 لفظ. کیسے؟ اللہ اکبر 2 لفظ, یہ آپ نے 34 ٹائمز 34 دفعہ کہنا ہے. الحمدللہ 2 لفظ, یہ 33 مرتبہ. سبحان اللہ یہ 2 لفظ, یہ آپ نے 33 مرتبہ. سب ملا کے 200 لفظ بنے, 200 لفظ. آپ کہیں کسی کو بتائے بغیر اس کی تسبیح پڑھنے کی ٹائمنگ دیکھیے گا, 20 سیکنڈ میں پڑھتے ہیں. میں مائک کے اوپر وہ پڑھنے کی سپیڈ میں اگر پڑھوں تو مجھے لگے گا میں تسبیح کی اہانت کر رہا ہوں, لہذا میں وہ نہیں کروں گا. 20 سیکنڈ میں 200 لفظ کا مطلب کیا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 10 لفظ. اردو میں اگر میں اردو زبان میں, پنجابی میں 1 سیکنڈ میں 10 لفظ بولوں, اسی کے سمجھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. میں ابھی جس سپیڈ میں بات کر رہا ہوں نا, یہ اوسطاً 1 سیکنڈ میں 3 لفظ بول رہا ہوں گا میں, میرا خیال ہے, صحیح ہے. لیکن اگر میں 1 سیکنڈ میں 10 لفظ بولنا شروع کر دوں, یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ مثال کے طور پر کسی ایپ کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس کی سپیڈ 3x کر دی آپ نے. کیا نظر آئے گا آپ کو اور کیا دکھا, کیا سنائی دے گا؟ شاید نظر تو کچھ آ جائے گا, چونکہ ہم لوگ 16 فریمز پر سیکنڈ دیکھ سکتے ہیں, لیکن 3x سپیڈ میں سن کے سمجھ جائیں, امپاسبل, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو پہلا کام تسبیح کے سلسلے میں یہ عرض کروں گا, تھوڑا سا سپیڈ کم کر, تھوڑا. مثلا ایک بچہ مجھ سے کہ اوسطاً کتنی دیر میں پڑھوں, تو میں کہوں گا تم 1 منٹ سے شروع کرو, کہ اوسطاً میں تسبیح 1 منٹ میں پڑھوں گا. 1 منٹ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ, کتنی سپیڈ اوسطاً کتنی سپیڈ؟ ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اس سپیڈ. بس پہلا کام یہ کیجیے گا, اسپیڈ کو تھوڑا سا کم کریں, جو میں نے اسپیڈ بتائی آپ کی خدمت میں اس پہ رکھ. دوسرا کام یہ ہے کہ تھوڑا سا ایسا سوچیں کہ جیسے یہ جو آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے دل میں سے آواز نکل رہی ہے. یہ دل, یہ جو پمپنگ اسٹیشن ہے, آپ سوچے گا اس میں سے وہ آواز نکل رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. ویسے تو آپ زبان سے ادا کر رہے ہوں گے, لیکن امیجنیشن میں یہ رکھیے گا کہ جیسے آپ کے دل میں سے اللہ اکبر کی آواز نکل رہی ہے. اچھا یہ میں کیوں کروا رہا ہوں, یعنی دل کو میں انوالو کیوں کر رہا ہوں؟ تھوڑا سا اب اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے, تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا رہا ہوں, اور اس میں نے سوچا تھا 5-10 منٹ میں کر لوں گا, لیکن 2-4 منٹ بڑھ جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پانی صرف لیبلنگ کے اوپر اپنا کرسٹل چینج کر لیتا تھا, پھر اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ جو پانی ہے یہ لوگوں کے جذبات کو اپنے اندر ریسیو کر رہا ہے. اس کی بیس پر کچھ ایرانی محققات تھیں خاتون, انہوں نے اس کی بیس پر اسلامی ریسورسز کو استعمال کر کے پانی پہ اثر دیکھا, تو انہوں نے دعائے کمیل کے جو کرسٹل نکالے وہ بہت ہی خوبصورت, عجیب خوبصورت کرسٹل تھے. دعائے کمیل کے, سوروں کے, میں نے وہ ریسرچ بھی دیکھی ہے, لیکن اس کی بک میرے پاس نہیں تھی, وہ نیٹ پہ تھی, پھر اب مجھے نہیں ملی. لیکن اس کی میسجز فرام واٹر وہ ابھی نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے, جاپانی والی. صحیح ہے. اس نے یہ کہا کہ جب انسان غصہ کرتا ہے تو دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے, اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. جب نفرت کرتا ہے کسی سے تو پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم 70% خود ہم باڈی میں پانی ہے. ایکچولی ہم جب نفرت کرتے ہیں تو ہمارا جذبہ نفرت دوسرے کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہمیں تباہ کر دیتا ہے. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دین کے اندر یہ ہے کہ جب تم کو غصہ آئے وضو کر لو, پانی استعمال, اچھا پانی استعمال کرو. اب دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے. ہمارے یہاں کیا کہا, ہمارے کہا بھائی جب گلاس میں لیا نا پانی پیالے میں, کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, سید الشہداء کو یاد کرو, پانی خوبصورت ہو جائے گا. پھر یہ پانی تمہارے جسم میں جائے گا تو سید الشہداء کی محبت تمہارے وجود میں چلی جائے گی. مولا امام حسین پر درود
درود بھیجیں محمد والے. پانی کا بہت اثر ہے انسانوں کے اوپر. میں نے اس سے تسبیح کے معاملے میں مدد لی جب یہ ریسرچ پروون ہو گئی میرے لیے کہ ہاں بھائی یہ ہے. میں نے وہ کتاب بھی پہلے حاصل کی, پہلے انٹرنیٹ پہ ذرا کم ملتی تھی, ظاہر 30-35 سال پہلے. تو پھر میں نے کتاب حاصل کی, پھر میں نے دیکھا کہ میں اس کو تسبیح میں استعمال کروں گا. وہ کیسے؟ ہمارے پاس ایک لیکوڈ ایسا ہے جو ہماری باڈی کے ہر حصے میں جاتا ہے, اور وہ لیکوڈ ہمارا بلڈ ہے, اور یہ بلڈ پمپ ہوتا ہے اس دل سے. تو میں نے سوچا کہ اگر یہ دل تکبیر کہے گا تو تکبیر کا پیغام پورے وجود پہ چلا جائے. تو اس خاطر میں نے یہ عرض کیا کہ بھائی آپ جب تسبیح پڑھیں تو آپ یہ سوچ کے پڑھیں کہ آپ کا یہ جو دل ہے وہ تسبیح ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے. اگر یہ آپ نے اور میں نے کثرت سے کیا, آپ یقین مانیے ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے دل کو خواب میں دیکھیں گے کہ وہ تسبیح پڑھ رہا ہے. ایک وقت آئے کبھی آپ دیکھیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, پہلا کام جو ہے کہ تسبیح کو ذرا ہلکی اسپیڈ سے پڑھیں. میں نے بتا دیا آپ کو کیسی اسپیڈ سے پڑھیں. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ سوچیں کہ یہ جو آپ کا دل ہے یہ تسبیح ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے. زبان سے آپ نے کہنا ہے, دل کو تصور میں لائیے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی دل بھی تسبیح کا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات, یہ جو جتنے تینوں جملات ہیں آپ کے پاس, اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ, ان کا کوئی مطلب ہے. بدقسمتی سے تسبیح ہونے کے باوجود ہم نے ان کے مفہوم پہ توجہ نہیں دی. اب ظاہر جو بندہ 20 سیکنڈ میں تسبیح پڑھ رہا ہے وہ مفہوم کہاں سے سوچے, اتنے سمجھنے کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ کیا کریں, اسپیڈ کم کر لیا آپ نے, دل سے پڑھ رہے ہیں. اب جب آپ کہیں اللہ اکبر, خدا کی کبریائی کو سوچیں, خدا کی عظمت کو سوچیں. اب مثال کے طور پر یہاں کوئی بچہ بیٹھا ہے, میں اس سے کہوں بھائی تم خدا کی کبریائی عظمت سوچو, تو وہ کہے گا مولانا میں تو جب پہاڑ دیکھتا ہوں تو مجھے خدا کی کبریائی یاد آتی ہے. بسم اللہ بسم اللہ, پہاڑ سوچ لو. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں مولانا میں جب فلکیات کو سوچتا ہوں کہ کتنے ملین لائٹ ایئرز تک دنیا ہے تو مجھے خدا کی عظمت نظر آتی ہے. تم سوچ لو. کوئی کہے میں زلزلے کو دیکھتا ہوں تو مجھے عظمت یاد آتی ہے. جس چیز سے تمہیں خدا کی کبریائی سمجھ میں آئے اس کو اپنے ذہن میں لے کر, تاکہ خدا کی کبریائی کا پیغام آپ کے وجود تک پہنچے, خدا کی عظمت کا پیغام. مثلا میرا جیسا آدمی یہ سوچے گا کہ میرے اور دنیا میں مر جانے میں اتنی دیر ہے, مشکل سے 1 منٹ 2 منٹ. آپ نے دیکھا لوگ بولتے بولتے مرے یا نہیں مرے, مجلسیں پڑھتے پڑھتے مر گئے. 2 منٹ مشکل سے آپ کے پاس ٹائم ہوگا, 2-2.5 منٹ گئے. میں خدا کی عظمت کو اس میں دیکھ, اتنے ہم منحصر ہیں, ہم خدا متعال کے سامنے حقیر فقیر ہیں, اور خدا کی کبریائی کے اندر. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک جھٹکا لگتا ہے دنیا سے 20,000 لوگ مر گئے ایک جھٹکے میں. وہ جو 2006 میں میرے خیال میں زلزلہ آیا تھا ہمارے یہاں, کیا ہوا تھا؟ اللہ کی عظمت کبریائی کو سوچیں. اور ایک اور طریقہ ہے سوچنے کا, وہ کیا سوچیں کہ وہ کتنا عظیم ہے کہ محمد مصطفیٰ ان کے نبی ہیں. اللہ درود بھیجیں ان کی ذات کرام. 1,24,000 انبیاء کبریائی و خدا کا پیغام دینے کے لیے آئے. کتنی کبریائی ہے اس, یہ سب سوچے. یہ کتنی دیر میں سوچے؟ میں نے کہا آپ 1 منٹ میں پڑھیں گے تسبیح, 1 منٹ 10 سیکنڈ میں, 3-4 سیکنڈ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ, جتنا آپ کا ذہن سوچ سکے. اب آئے الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب ہمارے یہاں اردو میں کیا جاتا ہے تعریف خدا کے لیے, تعریف بس خدا کے لیے. میں سوچا تھا 5-10 منٹ میں بولوں گا, لگ رہا ہے آج کا پورا دن اسی پہ جائے گا. اتنا خوبصورت ایک مصرع ہے, بہت خوبصورت ایک مصرع ہے. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تعریف ساری سب خدا کے لیے. الف لام جو لگا ہے نا, ویسے تو ہمارے یہاں پنجاب میں الف لام ہر چیز پہ لگا دیتے ہیں, لیکن عربی میں الف لام لگنے کا مطلب ہوتا ہے سب کا سب, سب کا سب. الحمد تمام تعریفیں خدا کے لیے. صحیح مصرع یہ ہے. اچھا نبی کا نام گرامی کیا ہے؟ میں نام لیتا ہوں, آپ درود بھیجیے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو نام ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کی تعریف کی گئی. یہ جو نام ہے میم ہا میم دال, نبی کا نام, اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کی تعریف کی گئی, جس کی تعریف کی گئی. ٹھیک ہے. اچھا تعریفیں کس کی تھی؟ اللہ کے لیے. اور نام کیا رکھا نبی کا؟ جس کی تعریف کی گئی. تو شاعر نے یہ کہا ہم سب اس کے لیے, تو محمد کون ہے؟ ہم تو ساری خدا کے لیے تھی, اور نبی کا نام محمد ہے. تو یہ پھر تعریفیں کس کی ہیں؟ پھر تو ہمیں دیکھنا پڑے گا تعریفیں کس کی ہیں. ایک بہت مثال کے لیے صرف, چونکہ یہ شعر ممکن ہے کسی کو توجہ پہ لے کے جائے وہ نہ سمجھ سکے. ایک پروفیسر قرار حسین صاحب ہوتے تھے, بڑا خوبصورت, بہت خوبصورت ایک جملہ انہوں نے ایک دفعہ کہا. انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں خدا رب العالمین ہے محمد رحمت للعالمین. جہاں جہاں خدا رب العالمین ہے محمد رحمت للعالمین. درود بھیجے محمد وعلی محمد صلی علی محمد. الحمدللہ کیا سوچوں؟ تعریفیں ساری خدا کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی صفت اچھی میرے اندر ہے وہ خدا کی امانت ہے. تعریفیں کس کی ہیں؟ خدا کے لیے. اگر میرے اندر کوئی اچھی صفت ہے تو کس کی ہے؟ یہ اچھی صفت خدا کے لیے خرچ ہونی چاہیے. یہ حمد کے پیچھے پیغام ہے. تعریف ساری خدا کے لیے. مجھ سے کیا رابطہ ہے اس کا؟ اس کا رابطہ یہ ہے کہ تعریفیں خدا کے لیے. تمہارے اندر خدا نے اگر کوئی صفت ڈالی ہے, امانت اس کی ہے, خیانت نہیں کرنا اس کے اندر. حمد اللہ کے, الحمدللہ تعریفیں ساری اس کے لیے. اس کا
ایک اور مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ اپنی خوبیوں کو اپنے سے منسوب کرنا غلط ہے، خوبیوں کو خدا سے منسوب ہونا چاہیے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں خدا تو مجھے کھلاتا ہے، تو مجھے زندہ کرتا ہے، تو مجھے مارتا ہے، اور جب میں مریض ہوتا ہوں، نہیں کہا تو مجھے مریض کرتا ہے، نہیں، جب میں مریض ہوتا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ شفا دیتا ہے. آپ اپنی زندگی میں کیا کریں؟ جتنی آپ کی اچھی خوبیاں ہیں، جب آپ نے اپنی خوبی کو بیان کرنا ہو خدا سے منسوب کریں، خدا سے منسوب. اپنے بچے کی کوئی خوبی بیان کرنی ہے کسی کے سامنے، مت کہیں میرے بچے نے کیا خدا نے میرے بچے کو توفیق دی، توحیدی جملہ لے کر آؤ، اس میں منسوب خدا سے کرنا. الحمدللہ، تمام تعریفیں خدا کے لیے، میرے اندر جتنی خوبیاں سب خدا کی ہیں، امانت اس کی ہے، ان سب کو خدا کے ہدف میں خرچ ہونا چاہیے. اگر میں اپنے ہدف میں خرچ کروں یہ خیانت، صحیح نہیں کی. الحمدللہ، آخری لفظ سبحان اللہ. سبحان اللہ کہتے وقت کیا سوچ؟ اب میں آپ کو سبحان کا ایک ایسا مطلب بتاؤں گا جو شاید ہی ہمارے ملک کے اندر 15-20% کو بھی بتاؤ، کیونکہ وہ غور کرتے نہیں ہیں. ہمارے آپ کو پتہ ہی ہے، ایسے ہی دین لے کے چلنے والے لوگ ہیں. سبحان کا ایک مطلب عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چونکہ اب تو میں وقت لے ہی چکا ہوں تو میں اب اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں تفصیل سے بھی عرض کر دوں. آپ نے یقیناً سورہ جمعہ میں، کل بھی آپ انشاءاللہ جمعے میں تشریف لائیں گے تو آپ کے سامنے جمعے کی نماز میں کہا جائے گا سبحوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. مثلا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. سبحان سے یہ زمین و آسمان خدا کی تسبیح کیسے کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہم نبی نے معجزے سے دکھایا کہ کنکر بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ یاسین میں خدا نے متعال فرماتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آخری حصے کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ وكل في فلك يسبحون. اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، ہم یہ ترجمہ کریں گے. اچھا، عربی میں